بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے جنگ صفین کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، خوارج کا وجود اور پھر خارجیوں کا اس قدر فتنہ و فساد پھیلانا اور مسلمانوں کو قتل کرنا کہ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خلاف جنگی اقدام کرنا پڑا۔ اور یہ جنگ میں نے بتلایا تھا کہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، جس میں خارجیوں کے ایک بڑے حصے کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ دوبارہ شام کو بزور طاقت اپنے قبضے میں لیا جائے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے عذر کیا کہ ہم تھک چکے ہیں اور اب ہم ذرا آرام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گھروں کو جانے دیں اور پھر ہم دوبارہ شام کی طرف چلیں گے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اور اس کے بعد پھر حالات اس طرح کے بن گئے کہ گویا کہ غیر اعلانیہ اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا کہ ایک حصے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے اور دوسرے حصے پہ معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت ہے۔ بے شک ایک دوسرے نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، ہر کوئی دعوے دار تھا کہ وہ دوسرے کے علاقے پہ بھی کنٹرول کرے، لیکن ایک جس چیز کو کہتے ہیں جی کہ امر واقع کو تسلیم کر لینا، اس طرح کی صورتحال بن گئی۔ لیکن اس دوران اہل شام کی طرف سے، معاویہ بن ابی سفیان کے کیمپ کی طرف سے کئی دفعہ کوششیں ہوئیں کہ حضرت علی کے زیر کنٹرول علاقوں پہ حملے کر کے ان پہ قبضہ کیا جائے یا اپنی سلطنت کو توسیع دی جائے۔ تو اس طرح کی کوششوں کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا گیا اور اہل شام کو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب حالات اسی رخ پہ چل رہے تھے اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسی طرح معاملہ رہے، ایک فیصلہ کن کوئی ٹکر تو ہونی تھی، یا ادھر سے ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کن اقدام کرتے یا دوسری طرف سے کوئی فیصلہ کن اقدام ہوتا، تو یہ نتیجہ تو نکلنا تھا ان حالات کا۔ ایک وقتی خاموشی تھی، تو اس خاموشی کے دوران خوارج پھر سرگرم ہوئے، کچھ جنہیں نہروان کی جنگ میں کچل دیا گیا تھا، لیکن وہ فکر وہ سوچ ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کی تاریخ ہی بالکل ایسی ہے، بعد میں بھی اسی طرح ہوا پوری ان کی تاریخ میں کہ جب بھی انہیں ختم کیا گیا، کچلا گیا طاقت کے ذریعے، تو پھر انہوں نے انڈے بچے دینے شروع کر دیے، پھر کہیں انہوں نے جا سر اٹھایا، پھر کہیں اچانک جا نکلے، کیونکہ یہ انتہا پسندی کی جو سوچ تھی یا ہے تو یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور لوگ بڑی جلدی سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نعرے ہی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انتہا پسندی کے جراثیم بڑی جلدی لگتے ہیں یا بڑی جلدی وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ زیادہ جلدی آدمی کو کنٹرول کرتی ہے اور آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح خارجی اندر وہ اپنی سوچ اور فکر کو پھیلا رہے تھے کہ خارجیوں کا ایک گروپ مکہ گیا اور حج کے موقع پہ، تو وہاں انہوں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور جنگ نہروان میں ہمیں بڑا نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، اٹھو اور ان لوگوں کو ختم کرو جو بڑے بڑے ہمارے دشمن ہیں۔ تو بڑے بڑے دشمن کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا وہ دشمن سمجھتے تھے، خصوصاً جنگ نہروان میں حضرت علی ہی کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہوا، شکست ہوئی،
اور معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص، اور وہ اپنے طور پہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا فساد پھیلا ہوا ہے، اور اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے اور امت کو ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ ان کی انتہا پسندانہ سوچ تھی، اور یہ تو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ وہ اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے تھے۔ یہ خاص خارجیوں کی یہ سوچ تھی، اور آج بھی اس فکر کی یہی سوچ ہے۔ جو بھی خارجی فکر رکھتا ہوگا کہ وہ اپنے سوا سب کو کافر کہتے ہیں، اور کسی کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اگر اپنی سوچ اور اپنی فکر پہ، اپنے عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے، ان کی رائے کو نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور دوسرا اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، اسے قتل کیا جائے گا، نہ اس کی جان کی کوئی حرمت ہے، نہ اس کے مال کی کوئی حرمت ہے، نہ اس کی عزت کی کوئی حرمت ہے۔ اور اس لحاظ سے اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے سب ان کی نظر میں کافر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ حاصل کیا جائے گا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا، جس طرح کے کافروں کے ساتھ پہلی جنگوں میں ہوتا رہا۔ تو یہ ان کا نقطہ نظر تمام مسلمانوں کے بارے میں، خواہ وہ حضرت علی کے کیمپ میں ہوں، معاویہ بن ابی سفیان کے کیمپ میں ہوں، یا کسی بھی کیمپ میں کوئی نہیں ہے، مثلا کسی کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، لیکن ان کا بھی اگر ساتھ نہیں دے رہا تو یہ کہتے تھے کہ وہ کافر ہے۔ اس لیے میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی مسلمان انہیں ملتا تو اس سے پوچھتے کہ بتاؤ بھائی تمہارا علی کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، عثمان کے بارے میں، معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن العاص، صحابہ کا ان کا نام لے کر اگر وہ کہہ دیتا کہ وہ مسلمان ہے تو اسے قتل کر دیتے، اور اگر انہی کی سوچ کے مطابق وہ کہتا کہ ہاں وہ کافر ہیں تو پھر اسے چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے مکہ میں ان کی جو میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو ختم کیا جائے، حضرت علی، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص۔ تو ان میں سے 3 آدمی آج کی اصطلاح میں کہہ لیں کہ خود کش حملہ آور جو ہے وہ تیار ہوئے، اور تینوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہوا، رمضان کا مہینہ، 40ویں ہجری کا رمضان، اور اس کے بعد 17 تاریخ رمضان کی، اور فجر کی نماز۔ تو یہ تینوں نے طے کیا کہ یک وقت تینوں جگہوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، عمرو بن العاص مصر میں تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان شام میں۔ تو ان تینوں جگہوں پہ ایک ہی مہینے میں، ایک ہی تاریخ میں اور ایک ہی وقت میں حملہ کر کے انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو ختم کیا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ تینوں جو جا رہے تھے وہ اپنی طرف سے خود کش حملہ آور آج کی اصطلاح میں بن کے جا رہے تھے، کہ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ہم قتل کر کے واپس آ جائیں گے، اور بڑے جذبہ شہادت کے ساتھ، جس طرح کے بعد میں ثابت بھی ہوا، اور بڑا وہ اپنے خیال میں مقدس فریضہ انجام دینے جا رہے تھے، اور ان کی نظر میں یہ اس سے بڑا کوئی مقدس فریضہ نہیں تھا۔ اور یہ جو شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا۔ تو یہ مکہ سے نکلے اور تینوں اپنے اپنے مہموں پہ روانہ ہو گئے۔ یہ کوفہ چلا گیا، دوسری طرف نکل گئے۔ یہی شخص جب کوفہ پہنچا تو وہاں جو خارجی کوفہ میں رہتے تھے ان سے ملا اور ملاقاتیں کیں اور حالات خارجیوں کے معلوم کیے، لیکن اس نے اپنا راز یہ نہیں بتایا کسی کو کہ میں کس مشن پہ آیا ہوا ہوں، کوفہ والوں کو، کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ ایک عورت تھی، وہ بھی خارجی سوچ رکھنے والی تھی، تو یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ جس طرح مردوں میں ہے عورتوں میں بھی پھیلی، اور خارجی عورتیں مردوں سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے آج بھی جب بھی جہاں بھی یہ سوچ ہوگی تو یہ صرف مردوں میں نہیں ہوگی بلکہ عورتوں میں شاید زیادہ ہو، اس لیے کہ عورتوں میں اگر انتہا پسندی آئے تو وہ مردوں سے بھی زیادہ انتہا پسند بنتی ہیں۔ تو اس لیے اس دور میں بھی عورتیں بھی خارجیوں میں شامل تھیں بہت بڑی تعداد میں، اور مردوں سے بھی زیادہ سخت وہ ہوتی تھیں اپنے سوچ اور فکر میں۔
تو ایک خارجی عورت تھی کوفہ میں، وہ اس کو پسند آئی، بڑی خوبصورت، تو اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو مہر بڑا زیادہ ہے، وہ تم نہیں ادا کر سکتے۔ تو اس نے کہا کیا مہر ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ علی کا سر اور کچھ اور دینار درہم اس نے بتایا اتنے، اور یہ چیزیں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ میں تو اسی مشن پہ آیا ہوں، میرا تو مشن ہی یہ ہے، تم جو کچھ کہہ رہی ہو۔ تو اس گویا کہ اس عورت کے سامنے اس نے راز فاش کر دیا اپنا۔ تو اس نے کہا کہ میں مزید تمہاری مدد کروں گی، یہاں کچھ خارجی تمہارے ساتھ لگاؤں گی جو تمہاری مدد کریں گے، معاون ہوں گے تمہارے اس کام میں۔ تو اس طرح اس کو کچھ معاون بھی مل گئے کوفہ کے اندر۔ تو عین جب وہ وقت آیا 17 رمضان کی صبح نماز کا وقت، تو ایک اور خارجی شعیب یا شبیب اس کا نام تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ملا معاون کے طور پہ اسی عورت کے کہنے پہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر جگاتے آ رہے تھے، تو یہ لوگ مسجد کے اندر چھپے ہوئے تھے اور ساری رات انہوں نے مسجد میں گزاری، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس رات مسجد ہی میں تھا، اور کئی لوگ تھے جو ساری رات نفل پڑھ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو کہتے ہیں میں بھی اس رات مسجد ہی میں تھا، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، مسلسل جاگ رہے ہیں مسجد میں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ لوگ مسجد ہی میں رہے، نوافل پڑھتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب فجر کی اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، تو پھر یہ مین جو دروازہ تھا مسجد کا اس کے پاس یہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت وہ انہوں نے کہا کہ حملہ کریں گے، اور تلواریں انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے زہر آلود کر لی تھیں تاکہ جو زخم لگے تو پھر زہر کے اثر سے موت واقع ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جب دروازے کے اندر داخل ہوئے تو شعیب جو دوسرا خارجی تھا اس نے پہلے حملہ کیا، لیکن اس کی تلوار نہیں لگی، وہ دروازے پہ جا لگی، اور پھر اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا، تو اس کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لگی، بڑا سخت زخم آیا۔ تو حضرت علی نے لوگوں کو آواز دی، لوگ کافی تھے مسجد میں، کچھ آ رہے تھے راستے میں تھے، تو لوگ ان کے پیچھے دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے، تو دوسرا شخص تو بھاگ گیا، تو اصل جو مجرم تھا، اصل قاتل عبد الرحمن بن ملجم، یہ پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھا سکے، ایک اور شخص نے پڑھائی، پھر حضرت علی کے سامنے اس کو لایا گیا، آپ نے کہا کون ہے شخص کو لاؤ میرے سامنے، تو اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ اسے بڑا فخر تھا اپنے کیے پہ، اور بڑی جرت سے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کوئی اس طرح کا اظہار نہیں اس نے کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، یا کوئی ندامت شرمندگی نہیں، بلکہ بڑی دلیری اور جرت سے اس نے باتیں کیں، اور افسوس کا اظہار کیا کہ میں پوری طرح قتل نہیں کر سکا، اور اس کو شک تھا کہ کہیں زندہ نہ بچ جائیں، لیکن اس نے بہرحال بتا دیا لوگوں کو کہ زندہ نہیں بچ سکیں گے، اس لیے کہ میں نے تلوار زہر آلود کی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو گرفتار رکھیں، اگر میں بچ گیا، زندہ رہا، تو پھر میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اور اگر اسی زخم سے میری موت واقع ہو گئی تو پھر اللہ کا جو قانون ہے قصاص، اس کے مطابق اسے قتل کریں، لیکن قتل صرف ایک ضرب سے ہو، مسلح نہ کیا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں یا اس طرح زندہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کریں، جو اسلامی طریقہ ہے کہ گردن اتارنے کا، اسی طرح ایک ضرب سے اس کی گردن اتار دی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم سے 3 دن بعد شہید ہو گئے۔ تو آپ کو جب پتہ چل گیا کہ آپ نہیں بچ سکتے، اور اطباء نے بتا دیا کہ زخم اتنا سخت ہے اور زہر کے اثرات جسم میں پھیل چکے ہیں، تو پھر
آپ نے وصیتیں کی اپنی اولاد کو آنے والے حالات کے بارے میں. حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ سب کو بلایا اور وصیتیں کی کہ کس طرح آگے تم نے چلنا ہے، آپس میں اتفاق اتحاد، اس کے بارے میں بتایا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں، آپ کسی کو نامزد کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی کو نامزد نہیں کرتا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن کو ہم خلیفہ بنائیں، ان کی بیعت کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں. میری وفات کے بعد اگر تم خود فیصلہ یہ کرنا چاہو اپنی مرضی سے تو کر لو، میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں. تو آپ نے بالکل کسی کو نامزد نہیں کیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے اتفاق اس پہ کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی گئی. اس طرح یہ مزید ایک المیہ پیش آیا اور ایک مزید ایسی شہادت کہ جس کے ذریعے مزید فتنوں کے دروازے کھل گئے. یعنی پہلا حادثہ جس سے فتنوں کے دروازے کھلے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے مزید فتنوں کے دروازے کھلے. مسلمان مسلسل ان کی شہادت کے بعد باہمی خانہ جنگی اور فتنوں میں مبتلا تھے. اور پھر اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح ظالمانہ طریقے سے شہادت نے مزید فتنوں کے دروازے کھول دیے. اور حقیقت میں جس طرح کے بعد میں ثابت ہوا کہ خلافت راشدہ کا جو نظام چلا تھا، خلافت علی منہاج نبوہ، کہ نبوت کے طریقے پہ خلافت کا نظام جو چل رہا تھا، تو اس کا خاتمہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. اس شخص کو، ابن ملجم کو، حضرت علی کی شہادت کے بعد جب پیش کیا گیا حضرت حسین کے سامنے، تو اس نے پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں معاویہ بن ابی سفیان کو، اگر وہ زندہ ہے، اس نے بتائی پلان کہ میرے دوسرے بھی ساتھی گئے ہوئے ہیں وہاں، اور انہوں نے، کیونکہ اس وقت بہرحال کوئی اتنے کمیونیکیشن کا یہ تو نہیں تھا کہ پتہ چل جائے اسی وقت کہ کوفہ میں کیا ہوا ہے اور مصر میں کیا ہوا ہے اور شام میں کیا ہوا ہے. اب کوفے والوں کو تو نہیں پتہ تھا شام والے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. یعنی اس نے بتا دیا تھا کہ یہ ہماری پلاننگ تھی، اور وہاں بھی گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا میرے دو ساتھی وہاں بھی گئے ہوئے ہیں اس مشن پہ، تو اس نے بتا دیا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں. تو اس نے حضرت حسن کے سامنے پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب تک معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص کو قتل نہ کر دوں. تو اگر میں قتل کر کے زندہ بچا تو خود آپ کے پاس آ جاؤں گا، گرفتاری پیش کر دوں گا، میرے ساتھ جو چاہیں کریں. اور اگر میں ان کو قتل کرتے ہوئے مارا گیا تو ٹھیک ہے، ویسے ہی مارا گیا، ختم. لیکن آپ مجھے چھوڑیں کہ میں انہیں قتل کروں، کہ میرا یہ مشن ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم مزید فتنے پیدا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور آپ نے قصاص میں اس کو قتل کر دیا. اب دوسرے دو آدمی جو گئے تھے، جو گیا تھا عمرو بن العاص کو قتل کرنے، تو وہ بھی اپنے مشن پہ پہنچا اور فجر کی نماز میں اسی طرح اس نے بھی حملہ کیا. لیکن اتفاق سے اس روز عمرو بن العاص فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، انہوں نے کسی اور آدمی کو بھیجا اپنی جگہ. تو وہ اور آدمی جو ان کی جگہ آیا تھا امام، اسے اس نے قتل کر دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ عمرو بن العاص ہیں. اور اسے بھی پکڑ لیا گیا. اور جب اسے پکڑ کر لے جایا گیا عمرو بن العاص کے پاس، تو لوگ ظاہر ہے اس طریقے سے انہیں مل رہے تھے کہ امیر ہیں، گورنر، امیر کو گورنر جو بھی ہوتا تھا صوبے کا اس کو امیر کہا جاتا تھا. تو لوگوں نے جب انہیں امیر کہہ کر مخاطب کیا تو اس خارجی نے لوگوں سے کہا بڑی دلیری کے ساتھ، اسے بھی کوئی شرمندگی کچھ نہیں، بڑی دلیری سے اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا امیر. انہوں نے کہا امیر کون؟ عمرو بن العاص. اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا اسے. وہ کون ہے جسے قتل کیا ہے؟
ان کا تو وہ تو اور آدمی ہے جسے قتل کیا تم نے. تو اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو بہرحال اسے بھی قتل کر دیا گیا قصاص میں. اور تیسرا شخص جو معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کرنے گیا تھا تو اس نے بھی اسی طرح بالکل اسی ٹائم اسی وقت فجر ہی کی نماز میں ان پہ حملہ کیا. زخمی ہوئے لیکن وہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا اور ان کا علاج ہوا تو وہ بچ گئے. اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ اس زخم کا علاج جو تھا دو شکلوں میں تھا. طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جسم جو ہے زخم جو ہے جلا کر اس کا علاج کیا جائے. کئی اس کو کہتے تھے اس وقت علاج جو ہوتا تھا یہ کہ جسم کے حصے کو لوہا گرم کر کے اوپر رکھ کے اس کو جلا دیتے تھے کہ وہ جل کر پورا بند ہو جاتا تھا اس طرح کی شکل. تو کئی کے ذریعے جلانے کے ذریعے اس نے کہا ایک علاج تو یہ ہے. لیکن اس میں بڑی اذیت ہوتی تھی, تکلیف ہوتی تھی. آج کے دور میں تو بہرحال بے ہوش کر لیا جاتا آدمی کو یا اس حصے کو اتنا وہ, تو اس دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی, بڑا اذیت ناک یہ علاج تھا. دوسرا طبیب نے کہا کہ شکل یہ ہے کہ ایسی دوائی دی جائے لیکن اس دوائی کے ذریعے آپ کی آئندہ کوئی اولاد نہیں ہوگی. تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ میرے جو اولاد ہے وہ کافی ہے, میں دوسرا علاج جو ہے اس کو ترجیح دیتا ہوں لیکن جو جلانے والا ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس طرح علاج کے ذریعے وہ بچ گئے, عمرو بن العاص بھی بچ گئے. تو وہ دو آدمی گویا کہ کامیاب نہیں ہوئے اپنے مشن میں اور یہ شخص عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہو گیا. اور خارجی جو ہیں ان کے ہاں عبد الرحمن بن ملجم جو ہے اس کو وہ بہت بڑا اللہ کا ولی مانتے ہیں. خارجیوں نے پھر اس پہ اشعار کہے بڑے اس کی تعریف میں. اور تو ایک خارجی کا شعر اس میں وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے ولی کی ضرب پڑی اللہ کے دشمن کی گردن پہ, تو نعوذ باللہ دیکھیں کہ حضرت علی کو اللہ کا دشمن وہ قرار دے رہے ہیں اور عبد الرحمن بن ملجم بدبخت کو اللہ کا ولی قرار دے رہے ہیں. یہ ہوتی انتہا پسندی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس شخص نے تربیت پائی آپ کے ہاتھوں, سب سے پہلے نوجوانوں میں اسلام قبول کرنے والے اور جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دین سیکھا, سب سے زیادہ مسلمانوں میں دین کو جاننے والے سمجھنے والے اور صحابہ میں جن کا اتنا مقام و مرتبہ, تو ان کو نہ صرف یہ کہ کافر قرار دے رہے ہیں بلکہ ان کی نظر میں وہ اللہ کے دشمن ہیں. تو یہ انتہا پسندی کے دیکھیں کہ اس طرح نتائج نکلتے ہیں. بلکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ خارجی اس دور میں جب ابن بطوطہ نے دورہ کیا عالم اسلام کا سارا, تو اس وقت خارجی اس میں تھے مسقط موجودہ جو عمان ہے اس میں خارجیوں کا زور تھا. تو ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہاں یہ لوگ خارجی ہر عصر کی نماز کے بعد ایک مسجد, ایک میں یا پتہ نہیں ساری مسجدوں میں ایک مسجد کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ابن ملجم کی تعریف میں نعتیں پڑھتے تھے, اس کی بڑائی بیان کرنی, تعریفیں کرنی ہر عصر کی نماز کے بعد, جس طرح کہ بہت بڑا ایک ان کا لیڈر ہے اور ہیرو ہے اور روزانہ اس کی تعریف کی جاتی تھی. تو گویا کہ خارجیوں کے ہاں مسلسل پوری تاریخ میں اس کو انہوں نے پھر بہت بڑا ہیرو مانا اور اس کی اس طرح تعریفیں کی گئیں. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو سیاسی صورتحال تھی کہ دوسرا کیمپ تو اب خوش تھا کہ ہمارے لیے حالات سازگار ہو گئے, اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا, ان کی بیعت کی سب لوگوں نے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو بنیادی طور پہ نرم دل تھے
اور بہت زیادہ سختی کے وہ قائل نہیں تھے۔ حضرت علی کے اس دور میں بھی جب یہ سارے حوادث پیش آئے اور جنگیں، اور تو ان میں بھی وہ دلی طور پہ مطمئن نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ خون ریزی اور مسلمان آپس میں لڑیں۔ اس دوران بھی کئی دفعہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ان چیزوں سے نکل جائیں اور چھوڑ دیں حکومت کو، اقتدار کو، الگ ہو جائیں۔ اس طرح کے مشورے انہوں نے حضرت علی کو بھی دیے، لیکن اب جب خود ان پر یہ ذمہ داری آئی تو ابتدا میں تو انہوں نے کوشش کی کہ حالات کو آگے بڑھایا جائے، کو سنبھالا جائے، جنگ کے لیے بھی وہ تیار ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شام کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے اور حملہ ہو رہا ہے، ان کو خبریں ملیں، تو یہ تقریباً 6 مہینے تک حکومت کی ہے حسن نے، 6 یا 7 مہینے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ ادھر سے شام سے حملہ ہو رہا ہے اور ادھر سے بھی تیاری کی گئی، اور حضرت حسن کے ساتھ جو بہترین آدمی تھے ان کے معاون اور مشیر، وہ تھے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، جنہیں حضرت علی نے مصر کا گورنر بنایا تھا اور پھر معزول کر دیا تھا بعض لوگوں کہنے پہ، اور اسی فیصلے کے نتائج تھے جو آگے پھر بھگتنے پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان جیسے مدبر اور سمجھدار آدمی کو انہوں نے معزول کیا تو مصر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ حضرت قیس بن سعد حضرت حسن کے ساتھ تھے اور فوجی کمانڈر یہی تھے، یہی ان کے مشیر تھے۔ تو حضرت قیس بن سعد بہت بڑی فوج لے کر گئے اہل شام کے مقابلے میں، تقریباً 12,000 فوج ان کے ساتھ تھی حضرت قیس کے ساتھ، اور یہ سب بہترین قسم کے جنگجو تھے جو ان کے ساتھ تھے، جو بالکل ان کے ساتھ مل کر آخری لمحے تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور پھر ایک دوسری فوج پیچھے حضرت حسن لے کر نکلے، اس کی تعداد بھی کافی تھی۔ تو یہ فوج جو حضرت حسن لے کر نکلے پیچھے سے، اس فوج میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ بدنظمی پھیلانے کی کوشش کی، بددلی پھیلانے کی کوشش کی، اور اس فوج کے اندر کچھ جاسوس شامل ہو گئے جو معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے تھے، اور انہوں نے اس طرح کی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ قیس بن سعد کی فوج کو شکست ہو گئی ہے۔ اور جب یہ افواہ پھیلی ادھر اس فوج میں جو حضرت حسن کے ساتھ تھی، ابھی میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی، تو یہاں لوگوں نے مایوسی پھیلانی شروع کر دی کہ اب جنگ کی کیا ضرورت ہے، اب تو پہلی فوج کو بھی شکست ہو گئی ہے، یہاں بھی اب شکست ہو جائے گی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض لوگوں نے حضرت حسن پہ حملہ کر دیا ان میں سے، اور انہیں زخمی کر دیا، اور جس کیمپ میں حضرت حسن تھے اس کیمپ کو لوٹنے کی کوشش کی۔ حضرت حتیٰ کہ جس جا نماز پہ حضرت حسن بیٹھے نماز پڑھتے تھے، اس جا نماز کو لوٹ لیا، چھین لیا بعض لوگوں نے، یہ سمجھ کر کہ اب تو شکست ہو گیا انہیں اور اب شامیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ کس قسم کے لوگ، کس ذہنیت کے لوگ یہاں اہل کوفہ کے اندر تھے جو حضرت حسن کے ساتھ تھے یا حضرت علی کے بھی ساتھ، اور انہی لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کے اور بدعہدیاں کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کیں، اور حضرت حسن کو بھی ان حالات تک پہنچایا، اور پھر یہی کچھ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کیا۔ تو حضرت حسن نے جب یہ حالت دیکھی تو سخت مایوسی ہوئی انہیں، لیکن بعد میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ افواہیں ہیں، اور قیس بن سعد اپنی فوج کے ساتھ بیٹھے ہیں زبردست طریقے سے تیاری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت حسن پہ اس طرح اثر ہوا اس چیز کا کہ بد دل ہو گئے وہ، کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ لے کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت حسن نے پھر فیصلہ یہ کر لیا کہ وہ دستبردار ہو جائیں امیر معاویہ کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے اپنے قریب ترین جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ان سے مشورہ کیا سب سے پہلے کہ میں اس طرح دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔
حضرت حسین کو پتہ چلا تو حضرت حسین کی رائے سخت تھی، وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ آپ دستبردار ہوں، لیکن حضرت حسن نے انہیں خاموش کرا دیا کہ آپ خاموش رہیں، میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں حالات کو، میں جو فیصلہ کروں گا وہ بہتر ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دستبردار ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوگی، کسی بھی فریق کو فتح حاصل ہو، لیکن وہ ہزاروں مسلمانوں کی گردنیں کٹنے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہتا ہے حسن دیکھ چکے تھے جنگ جمل میں جو کچھ ہوا، جنگ صفین میں جو کچھ ہوا، اور پھر انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس جنگ میں جو آئندہ ہوگی تو اس میں بھی ہزاروں مسلمان قتل ہوں گے دونوں طرف سے، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ دستبردار ہوتا ہوں۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کو جب پتہ چلا تو ان کی تو گویا کہ تمنا تھی یہی، تو انہوں نے حضرت حسن کو کہلا بھیجا کہ جو بھی آپ کی شرطیں ہوں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں تو بتائیں آپ کی شرطیں کیا ہیں۔ تو حضرت حسن نے کوئی بڑی شرطیں نہیں رکھی، سب سے بڑی شرط تو یہ تھی کہ کسی شخص سے انتقام نہیں لیا جائے گا، اور یہ تو بڑی معقول بات ہے کہ کسی شخص سے اس بنیاد پہ انتقام نہیں لیا جائے گا کہ وہ کل حضرت علی کے ساتھ تھا یا حسن کے ساتھ تھا یا فلاں کے ساتھ تھا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا بنو امیہ کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر عام ممبر پہ گالیاں دی جاتی تھی، برا بلا کہا جاتا تھا، تو حضرت حسن نے کہا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے اپنے لیے کہا کہ اتنا ان کے اخراجات وغیرہ کے لیے منتھلی انہیں دیا جائے خرچ حکومت کی طرف سے۔ تو اس طرح کی چند شرطیں انہوں نے رکھیں، تو ان کو ظاہری طور پہ تو مان لیا گیا سب کو، ٹھیک ہے، دستخط کر دیے گئے، اور پھر حسن نے تو لکھ کر دے دیا اور عام اعلان بھی کر دیا، اور ویسے ہی قبضہ شام والوں کا ہو جانا تھا، لیکن قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسن نے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے تو انہیں سخت صدمہ ہوا، اور بلکہ جو فوج ان کے ساتھ تھی وہ سخت صدمے میں مبتلا ہوئے وہ بھی، کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ کیا کریں۔ تو حضرت قیس نے انہیں کہا کہ دیکھو دو شکلیں، اب ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم کسی امیر کے بغیر لڑیں، یعنی حضرت حسن خلیفہ ہیں تو وہ تو اب دستبردار ہو گئے، تو ہم اپنے طور پہ لڑیں خلیفہ کے بغیر، ایک شکل یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم بھی ہتھیار ڈال دیں، دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ تو آپ بتائیں، جو ان کے ساتھ فوج تھی، کہ آپ بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کرنا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ لڑا جائے ہر صورت میں، حضرت قیس خود بھی اسی رائے کے حق میں تھے کہ ہر صورت میں لڑا جائے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب کس طرح لڑا جائے، کہ کس کے لیے ہم لڑیں، کس کی حکومت کے قیام کے لیے لڑیں، جب اصل جو خلیفہ ہیں جن کی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ خود ہی دستبردار ہو گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں۔ تو اس طرح پھر انہوں نے بالآخر اکثریت نے یہی فیصلہ کیا کہ جنگ نہ کی جائے، لیکن حضرت قیس خود دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ چلے گئے چھوڑ کر، کنارہ کش ہو گئے، لیکن انہوں نے طویل عرصے تک معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت نہیں کی، اور معاویہ بن ابی سفیان نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ساتھ ملایا جائے، کسی بھی طرح لالچ دے کر ہر طریقے سے ان کو ساتھ ملایا جائے، لیکن طویل عرصے تک وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور عمرو بن العاص نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے جنگ کی جائے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان بڑے سیاسی تھے، دانشور، سیاسی طور پہ بڑی دور ان کی نظر ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ کر کے ہم انہیں زیر تو کر لیں گے، لیکن وہ اگر اٹھیں گے تو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے جو ہمارے خلاف ہیں، اور کئی ہزار شامیوں کے قتل کے بغیر ہم انہیں زیر نہیں کر سکتے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، انہیں چھوڑ دیں، اور آہستہ آہستہ وہ بالآخر کدھر جائیں گے، آ جائیں گے ہمارے ساتھ۔ تو طویل عرصے بعد پھر قیس بن سعد نے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔
تو اس طرف جب حضرت حسن نے دستبرداری کا اعلان کیا تو ان کو مزید لوگوں کے سامنے یہ کرنے کے لیے کہ ان کی شان ذرا کم کی جائے، ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر دستبرداری کا اعلان کریں مجمع عام میں۔ تو کوفہ میں سب لوگوں کو جمع کیا گیا، حسن کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر اعلان کریں دستبرداری کا۔ یہ مشورہ عمرو بن العاص نے دیا۔ تو حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے، جس چیز کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں نے لکھ کر دے دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، میں لوگوں کے سامنے آ کر اعلان کر دیتا ہوں۔ تو لوگوں کے سامنے حضرت حسن جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، ہمارے پہلوں کے ذریعے اللہ نے آپ کو ہدایت دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ اور ان کے ذریعے آپ لوگوں کو ہدایت ملی، اور ہمارے آخری جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خون کو محفوظ کر لیا، آپ کو خانہ جنگی سے بچا لیا، کہ ہم نے آپ کو خانہ جنگی سے بھی بچایا کہ حکومت کے لیے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جنگ کر کے اور مسلمانوں کی گردنوں پہ کو کٹوا کر ہم حکومت حاصل کریں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے طنز کرتے ہوئے امیر معاویہ سے بھی کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، چند دنوں کی بات ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور تم اس کے لیے جو کچھ کر رہے ہو آخرت میں اس کے نتائج دیکھ لو گے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی طرف حضرت حسن جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے عمرو بن العاص سے کہا کہ دیکھ لیا تم نے جو کہتے تھے کہ ان سے اعلان کروائیں، تو پھر انہوں نے حضرت حسن کو چپ کرا دیا، بس 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 اتنا ہی رکھیں۔ تو اس طرح حکومت اب مکمل طور پہ معاویہ بن ابی سفیان کو مل گئی۔ تو اس لحاظ سے دو کیمپ جو مسلمانوں کے بنے ہوئے تھے وہ اب اکٹھے ہو گئے۔ تو اس لیے اس سال کو مسلمان کہتے تھے عام الجماع، یعنی وہ سال جس میں مسلمان پھر ایک جماعت بن گئے، اکٹھے ہو گئے، جو دو گروپ بنے ہوئے تھے اب وہ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اب یہ جو نئی حکومت تھی یہ خلافت نہیں تھی بلکہ یہ بادشاہت تھی، اس لیے کہ بنیادی جو فرق تھا کہ خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوتی تھی، اور اب جو ہے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت کے ذریعے حکومت حاصل کی گئی تھی۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس کمیٹی میں بھی تھے جو حضرت عمر نے بنائی تھی خلافت کے لیے، اور جو فاتح ایران ہے، وہ جب پہلی دفعہ ملے امیر معاویہ سے ان کے حکمران بننے کے بعد، پوری یعنی حکومت پہ قبضہ کرنے کے بعد، تو انہوں نے امیر معاویہ کو ایھا الملک کہہ کر مخاطب کیا کہ اے بادشاہ۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کو اچھا نہیں لگا کہ بادشاہ کہا جائے، وہ چاہتے خلیفہ کہیں، تو انہوں نے کہا بادشاہ نہیں خلیفہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ خلافت نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے، طاقت کے ذریعے حکومت حاصل کرنا، یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے، خلافت یہ نہیں ہے، خلافت تو مشورے سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ پھر خاموش ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس دوران پہلے میں بتا چکا ہوں وہ غیر جانبدار رہے، نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ معاویہ بن ابی سفیان کا، غیر جانبدار رہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی اور کئی اور صحابہ غیر جانبدار رہے۔ تو اس طرح گویا کہ اب بادشاہت کی ابتدا ہو گئی۔ تو اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ پہلے بادشاہ ہیں اسلامی تاریخ کے، حضرت حسن تک یعنی حضرت علی کے تک حضرت علی تک اور حضرت حسن کے 6 مہینے یہ ملا کر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اس کے ساتھ، اور اب بادشاہت کا دور شروع ہوا، اور معاویہ بن ابی سفیان پہلے بادشاہ ہیں۔ اور اب وہ آزادی نہیں تھی لوگوں کو جس طرح کے خلافت کے دور میں ہر آدمی اٹھ کر سوال کر سکتا ہے حضرت عمر سے، جی آپ بتائیں جی کرتا کہاں سے آپ نے یہ بنوایا ہے اور فلاں نے یہ کیوں کیا ہے، وہ آزادیاں اب نہیں، اب بادشاہت والا سارا انداز تھا۔ تو تقریباً 20 سال حکومت کی معاویہ بن ابی سفیان نے، اور چونکہ بادشاہت تھی اور اس میں سختی کی گئی تو اس لیے حکومت اس لحاظ سے مستحکم تھی، کوئی اس دوران کو بڑے فتنے نہیں پیدا ہوئے، کوئی مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں ہوئی، اور فتوحات بھی ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے اس دوران حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی،
اور کوئی بھی ان کے امیر معاویہ کے خلاف نہیں اٹھا، جبکہ جو شرطیں رکھی گئی تھیں ان میں جو ایک بنیادی شرط تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہا جائے گا برسر ممبر، اس پہ عمل نہیں ہوا، اور مسلسل حضرت علی کو برسر ممبر برا بلا کہا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت مسجد نبوی میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہر جمعے کے خطبے میں، اور حضرت حسن بیٹھے ہوتے تھے سامنے۔ حضرت حسن نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، میرے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، نماز انہی کے پیچھے پڑھتے، وہی گورنر جو ہوتا تھا انہی کے پیچھے جمعہ پڑھتے حضرت حسن حسین، اور ان کے سامنے جمعہ میں گالیاں دی جاتی تھی حضرت علی کو، اور یہ ہر جگہ ہو رہا تھا پوری حکومت کے اندر۔ یہ مسلسل بنو امیہ کے دور میں ہوتا رہا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد جنہیں کہا جاتا ہے، جو اصل میں تو بنو امیہ ہی سے تھے، تو وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے اس بدعت کو ختم کیا، انہوں نے حکم دیا کہ یہ ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد یہ ختم ہوئی۔ تو اس کے باوجود کہ یہ ذاتیاں ہوئیں، نہ حضرت حسن نے کوئی اس طرح کی کوشش کی حکومت کے خلاف کسی کو بھڑکانے اکسانے کی، نہ حضرت حسین نے، حضرت علی کی اولاد کی طرف سے کوئی کوشش اس دوران نہیں ہوئی۔ البتہ خوارج جو ہیں وہ مسلسل اٹھتے رہے حکومت کے خلاف، بغاوتیں وہ کرتے رہے، ان سے جنگیں ہوتی رہیں، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ قریب تھا کہ خارجی معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے لشکر کو ختم کر دیں، انہوں نے شکست دے دی ان کو، لیکن بڑی چالاکی سے اس وقت یہ کوفہ کے قریب ہوا، تو معاویہ بن ابی سفیان کوفہ میں گئے اور کوفہ والوں کو کہا کہ تم ان کا مقابلہ کرو، خارجیوں کا، اور انہیں کہا کہ اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، پورے کوفہ کے خلاف۔ تو کوفہ والے اٹھے، تو خارجیوں نے کوفہ والوں کو کہا کہ تم ہم سے کیوں لڑتے ہو، ہمیں لڑنے دو جن سے ہم نے لڑنا ہے، اور تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ لیکن ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم ان سے نہیں لڑو گے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ تو پھر کوفہ والوں نے گویا کہ جان بچائی معاویہ بن ابی سفیان کی خارجیوں سے، اس قدر وہ بعض دفعہ طاقتور بھی ہو گئے تھے اور حکومت کے خلاف مسلسل اٹھتے رہے۔ تو پھر 20 سال حکومت کرنے کے بعد جب معاویہ بن ابی سفیان کی موت کا وقت آیا تو اس سے پہلے انہوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنا دیں، اور اس کے لیے اصطلاح تھی کہ ولی عہد، یعنی جو بعد میں حکمران ہوگا۔ تو انہوں نے مشورے کیے اپنے قریبی لوگوں سے، لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جن سے بھی مشورے کیے انہوں نے کہا کہ عوام اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ چیز پہلی تمام خلفاء کی سنت کے طریقے کے خلاف ہے، نہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بنایا، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے، کسی نے، تو اس طریقے کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ یزید کو اتنا نیک انسان کے طور پہ تو معروف نہیں تھا، کہ عام مسلمانوں میں اس کے بارے میں جو تاثر تھا کہ کھلنڈرا اور شکار کھیلنے اور اس طرح کے بادشاہوں کے بیٹوں کو جو اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی عادتیں اس کی مشہور تھیں، کوئی ایک نیک انسان کے طور پہ وہ معروف نہیں تھا۔ مثلا جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن حسین ہیں، یا حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، یا حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، زبیر کے بیٹے، تو یہ سارے معروف تھے مسلمانوں میں کہ انتہائی نیک، پرہیزگار، متقی۔ تو اس کے مقابلے میں سب لوگ جانتے تھے کہ یزید کی شہرت اس طرح کی نہیں تھی، وہ اس طرح جیسے کوئی ناز و نخروں میں پلا ہوا، جی شاہی ایوانوں میں، اور اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ عادتیں تھیں۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ عوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اصرار کیا اور کوشش کی کہ اس بات کو مسلط کیا جائے لوگوں پہ اور زبردستی منوایا جائے۔ تو ظاہر ہے عام عوام سے تو کوئی ووٹ تو لینے نہیں تھے کہ کوئی ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے، عام عوام تو کیا کر سکتے تھے۔
لیکن اس کے لیے جو کامیابی کے راستے تھے کچھ، وہ کیا تھے کہ قبائلی نظام تو تھا، بڑے بڑے قبائل موجود تھے اور مؤثر وہی تھے، بڑے بڑے قبیلے شام میں بھی مختلف علاقوں میں. تو انہوں نے جہاں جہاں گورنر تھے مختلف، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو مؤثر لوگ ہیں اور قبائلی سردار ہیں ان کو اس کے لیے تیار کریں اور ان کو کہیں کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور ہر گورنر کو یہ گویا کہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کا ذہن اس کے لیے بنائے اور اس کے لیے راہ ہموار کرے. تو ظاہر ہے گورنر تو گورنر ہی چاہتے ہیں، اور انہیں جو آرڈر دیا جائے، اب وہ دور تو نہیں تھا کہ صحابہ کے دور والے گورنر کے وہ کسی چیز کو جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو نافذ نہیں کریں گے اور گورنر ہی چھوڑ دیں گے اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اب تو دور آ گیا تھا کہ ہر کوئی حکومت چاہتا تھا کسی بھی شکل میں ملے. تو اس لیے جتنے بھی گورنر تھے انہوں نے اپنی طرف سے کہا جی بالکل ہم لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں گے اور یہ آپ کی جو خواہش ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. تو اس راستے میں اب جو رکاوٹ بن سکتی تھی وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی جو موجودہ تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وفات پا چکے تھے اس سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان کے درمیانی دور میں تقریباً، اور یہ بھی تاریخ میں ذکر ہے کہ اس حد تک صحیح ہے، بلکہ تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ انہیں زہر دے کر مروایا گیا اور ان کی ایک بیوی کے ذریعے زہر دلوایا گیا. حضرت حسن کو پتہ چل گیا کس نے زہر دیا ہے، اور حضرت حسین نے پوچھا بتائیں کہ کون ہے. تو حضرت حسن نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں بتانے کی، مجھے جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، تم کیا کرو گے اب. تو انہیں حضرت حسن نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کس نے زہر دیا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بھی ایک فتنہ کھڑا ہونے والا تھا اور قریب تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں جنگ ہو، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں انہوں نے بچانے کی کوشش کی. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت حسن نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، جہاں حضرت ابو بکر عمر کو دفن کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کریں. تو حضرت عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی. تو لیکن حضرت حسن سمجھتے تھے کہ بنو امیہ اس میں رکاوٹ بنیں گے، تو اس لیے حضرت حسن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی خطرہ ہو خون ریزی کا، کسی فتنے کا، تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیں. تو جب تدفین کا وقت آیا تو مروان جو گورنر تھا مدینے کا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں حضرت حسن کو دفن کرنے لگے ہیں، تو اس نے کہا میں نہیں دفن کرنے دوں گا. نہیں، گورنر مروان نہیں تھا، ویسے مروان مدینہ میں رہ رہا تھا، لیڈر گویا کہ بنو امیہ کا. تو اس نے کہا میں نہیں دفن کرنے دوں گا. تو حضرت حسین نے کہا کہ ہم دفن کریں گے، زبردستی کریں گے. بنو ہاشم کے لوگ بھی آ گئے ادھر سے، انہوں نے کہا ہم نے دفن کریں گے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے. وہ بات بھی صحیح ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، حضرت عائشہ اجازت دے رہی ہیں، نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن کیا جا رہا ہے، تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بے تکی بات تھی. لیکن مروان اڑ گیا، نہیں ہم نے دفن نہیں کرنے دینا. تو ادھر سے حضرت حسین نے بھی زبردستی کی کوشش کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت حسین سے کہا کہ دیکھیں تمہیں پتہ ہے کہ حضرت حسن نے کہا تھا کہ اگر خطرہ ہو فتنے کا تو پھر مجھے عام لوگوں کے ساتھ دفن کر دیں، تو اس لیے ان کی اس بات کو مان لیں آپ، اور اس طرح آپس میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں تو چھوڑ دیں. تو پھر حضرت حسین دستبردار ہو گئے، اور پھر حضرت حسن کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. تو اب جو لیڈرشپ تھی جو چیلنج کر سکتے تھے اس فیصلے کو، جن کی طرف مسلمان بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہیں لیڈر، وہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے صاحبزادے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے صاحبزادے. یہ لیڈر تھے اب مسلمانوں کے، صحابہ کی اولادیں ہیں گویا کے. اور یہ لوگ تھے کہ جن کو لوگ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، علمی لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو زیر کرنے کی کوشش کی کہ ان کو منوایا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اگر چپ ہو جائیں تو سارے لوگ تیار ہو جائیں گے. تو مدینہ آ کر انہوں نے ان کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر. تو حضرت عبداللہ بن عمر تو سیاسی معاملات میں کوئی دخل نہیں دینا چاہتے تھے، مطلب اس طرح کی سیاست کے، ویسے تو وہ جو حق کی بات ہے وہ کہتے تھے، حکمرانوں کو ٹوکتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن وہ اس کے امیدوار نہیں تھے کہ حکمران بنے یا حکومت کرنے کی خواہش. یہ نہیں، جیسے آج آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ انتخابی سیاست میں حصہ لینا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ الیکشن لڑنا، الیکشن لڑ کے حکومت حاصل کرنے کی کوشش، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا، انتخابی سیاست میں نہیں، لیکن حکومت کو غلط باتوں پہ ٹوک رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، جو چیزیں غلط ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. تو اس طرح کی سیاست میں تو تھے حضرت عبداللہ بن عمر، لیکن وہ حکومت کے امیدوار نہیں تھے. تو ان کے بارے میں معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو بھی کہا کہ وہ تو تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی مخالفت بے شک کریں لیکن مقابلے پہ نہیں کبھی بھی آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ دو شخص ہیں جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے، ایک حسین بن علی اور ایک عبداللہ ابن زبیر. یہ دو ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے، یہ مقابلے پہ آئیں گے، یعنی حکومت حاصل کرنے کے لیے، اور لڑیں گے. اور سب سے زیادہ خطرناک انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو قرار دیا. تاریخ میں جو ذکر آتا ہے کہ یزید کو جو وصیت کی کہ سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ خطرناک عبداللہ ابن زبیر ہیں، جو لومڑی کی طرح سوچتے ہیں اور شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، یعنی جو بڑے تیز ہیں سیاسی طور پہ اور دلیر ہیں بڑے. اور واقعتاً حضرت عبداللہ ابن زبیر اسی طرح تھے، انتہائی دلیر، بہادر، قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جن پہ قریش فخر کر سکتے تھے، اتنے دلیر آدمی، بہادر آدمی. ان کی پوری زندگی اسی طرح گزری. تو ان چاروں کو بلا کر معاویہ بن ابی سفیان نے کوشش کی کہ ان کو منوایا جائے، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ہر ایک نے، خاص طور پہ یہاں جب سب کو بلایا گیا تو بڑی دلیری سے جنہوں نے بات کی، بڑی جرأت سے، وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ راستے ہیں، ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے کسی کو نامزد نہیں کیا اپنے بعد، اور دوسرا طریقہ ہے حضرت ابو بکر کا، انہوں نے نامزد کیا لیکن اپنی اولاد میں سے نہیں. تیسرا طریقہ ہے حضرت عمر کا، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی خلافت کے لیے، اور جنس میں ان کا اپنا کوئی نہیں تھا. تو آپ ان تینوں میں سے جس طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں چلیں، لیکن اس سے ہٹ کر ہم کوئی طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بادشاہ ہے، وہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے، یہ ہم نہیں اس کو مانیں گے. تو یہ جب انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کہی تو دوسروں نے بھی تائید کی. تو اس طرح انہیں کوئی کامیابی نہ ملی اس میں. پھر انہوں نے ان کو الگ الگ بلانے کی کوشش کی کہ، اور ہر ایک سے کہا کہ دوسرے سارے مان رہے ہیں، صرف آپ نہیں مان رہے. ہر ایک کو کہا دوسرے سارے مان رہے ہیں، صرف آپ نہیں مان رہے. سیاسی جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ باقی تو سب مان رہے ہیں، صرف آپ ہیں مثلا. تو اس طرح بھی ہر ایک نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر دوسرے مانتے ہیں تو میں بھی مان جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ہاں دوسرے تو مان رہے ہیں، تو کہ کیسے پتہ چلے دوسرے مان رہے ہیں. تو پھر انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور دھمکی دی کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا. تو باہر آ کر لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ خاموش رہے کیونکہ دھمکی دی گئی کہ اگر زبان کھولو گے تو طاقت کا استعمال ہوگا، تو خاموش رہے. تو تاثر یہ دیا گیا کہ گویا کہ یہ راضی ہیں.
تو جب انہیں یہ پتہ چلا ان کو کہ اس طرح کا کوئی سیاست ہے کہ تو پھر یہ چاروں جو ہیں یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ بتا دیا کہ ہم نے کوئی رضامندی کا اظہار نہیں کیا اور ہم نے بیعت نہیں کی اور ہم اس پہ راضی نہیں ہیں۔ اب مکہ میں حرم ہے، وہاں تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا کسی پہ، تو اس لیے وہاں گرفتار تو نہیں کیا جا سکا کسی کو، لیکن کوشش وہاں رہی کہ دباؤ ان پہ برقرار رکھا جائے۔ تو اسی حالت میں معاویہ بن ابی سفیان کی جب وفات ہوئی تو یزید کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، اور شام کے لوگوں نے جس طرح کو انہیں تیار کر لیا گیا تھا بیعت کر لی، اور کوفہ اور یہ علاقے جو ہیں وہاں بھی ہر گورنر نے بیعت لے لی، مدینہ کے اندر بھی بیعت لے لی، مکہ کے اندر بھی بیعت لے لی۔ تو اس طرح عام لوگوں نے بیعت کر لی، اور کیونکہ ان کو یہ تاثر بھی دیا گیا تھا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ بھی سارے تیار ہیں، لیکن یہ جو بزرگ ہیں یہ چاروں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نہ حضرت حسین، نہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور نہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور نہ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تیار نہیں ہوئے، اور یہ مکہ کے اندر تھے تاکہ انہیں مجبور نہ کیا جائے بیعت پہ، کیونکہ وہاں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ یزید کی حکمرانی کا اعلان ہو چکا ہے، عام لوگوں نے بیعت کر لی ہے، ہر جگہ حکومت قائم ہو چکی ہے، گورنر ان کے موجود ہیں ہر جگہ، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اور کوفہ کے اندر، شام کے اندر، تمام مملکت میں گویا کہ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا عام لوگوں کو کہ ان بزرگوں نے بیعت نہیں کی، تو پھر اندر اندر ایک وہ تحریک چلنے لگی کہ یہ حکومت گویا کہ آئینی نہیں ہے، کیونکہ جو اصل لوگ تھے جن کی بیعت ہونی چاہیے تھی انہوں نے تو بیعت نہیں کی، تو جسے کہا جاتا ہے جی کہ غیر آئینی حکومت ہے، گویا کہ اسے مسلمانوں کی جو اصل لیڈرشپ ہے اس نے تسلیم نہیں کیا۔ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ تو اس صورتحال میں پھر سب سے پہلے کوفہ کے جو لوگ تھے وہاں انہوں نے کوشش کی کہ حضرت حسین کے ساتھ رابطہ کریں، اور حضرت حسین بھی تیار نہیں تھے حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے، اس لیے وہ مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ حضرت حسین کے ساتھ رابطہ کریں اور انہیں یقین دلائیں اپنی وفاداری کا، اور ان کو ساتھ لے کر اور ان کی بیعت کر کے ان کو امام بنا کر حکومت کے خلاف خروج کریں۔ اور خروج کا مطلب یہ ہے بغاوت، اور حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کر لیں عراق کے اندر۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلسل حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کا اہل یزید کے مقابلے میں حکومت آپ کا حق ہے، آپ کو ملنی چاہیے۔ تو جب بہت زیادہ خطوط حضرت حسین کے پاس آئے تو پھر حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر کہ وہ جا کر وہاں آپ کی طرف سے لوگوں سے بیعت لیں، آپ کے نمائندے کی حیثیت سے وہ لوگوں سے بیعت لیں۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ظاہر ہے یہ خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا سارا کچھ، حکومت کو پتہ نہ چلے۔ وہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے ان سے بیعت شروع کی حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے، اور تقریباً 18,000 افراد نے ان کی بیعت کر لی، اور یہ موومنٹ اندر ہی اندر چل رہی تھی۔ ابھی حکومت کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، خفیہ طریقے سے لوگ ان سے آ کر مل رہے تھے، اور آگے ان کی اس دعوت کو پھیلایا جا رہا تھا مکہ کے اندر کہ حضرت حسین کی حکومت کے لیے اور ان کی بیعت کے لیے، اور ان کے نمائندے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کی بیعت کی جائے۔ تو یہ بیعت ہو رہی تھی، موومنٹ یہ اسی طرح اندر ہی اندر چل رہی تھی، اور
اس طرح ساتھ ساتھ مسلم بن عقیل حضرت حسین کو رپورٹ دے رہے تھے مکہ کے اندر صورتحال کی کہ اس طریقے سے اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، اور اب تعداد اتنی ہو گئی ہے۔ اور جب انہوں نے بتایا کہ تقریباً 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو حکومت کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا خود کوفہ جانے کا۔ تو یہاں سے پھر آگے وہ حادثات شروع ہوتے ہیں جو پھر پیش آئے، تو اس کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ذکر کریں گے کہ جس میں حضرت حسین کی شہادت اور پھر اس شہادت کے بعد حالات نے جو رخ اختیار کیا سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے، اس کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔